اس چینل سے جڑے رہنے کے لیے یوٹیوب پر روحانی نیٹ کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر روز آپ کو آپ حضرات ذرا رنگ میں آئیے اور یہ ثبوت دیجئے کہ یہ 12ویں کا مہینہ ہے، آمد رسول کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کا پرجوش انداز میں ہم استقبال کرتے ہیں اور ہر محفل میں جا کر ہم خود بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ اس کا ثبوت آپ کیسے دیں گے؟ ہاتھوں کو اٹھائیے اور اپنی موجودگی کا احساس دلائیے، ہاتھوں کو اٹھا کر کہیے یا رسول اللہ۔ ایسے نہیں، اپنی زبان کو باوضو کرنے کے لیے زور سے کہیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ کچھ لوگ تو صرف دیکھنے آتے ہیں، ایکٹیویٹی کیسی ہے، کوئلٹی کیسی ہے، چلو چل کے دیکھا جائے، چلو چل کے پرکھا جائے کہ وہ بولتے کیسے ہیں، بولتے وقت ان کا ایکشن کیا ہوتا ہے، پڑھتے وقت نعت خواں حضرات کی ایکٹنگ کیسی ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیے، نعت خواں نہ ایکٹنگ کرتے ہیں، خطبہ نہ ایکشن دکھاتے ہیں۔ یہ نہ دنیا کی بات کرتے، نہ کسی دنیا دار کی بات کرتے ہیں۔ محفل رسول میں جب ان کی موجودگی ہوتی ہے تو سید ابرار کی باتیں کرتے ہیں۔ آپ بھی ذرا ماحول بنائیے اور ایسا ماحول بنائیے، یہ سوچ کے مت بیٹھیے کہ ہم آئے تو کسی مولوی پہ احسان کر دیے، یہ سوچ کے سبحان اللہ مت کہیے کہ سبحان اللہ کہہ کے ہم کسی خطیب پہ احسان کر رہے ہیں، یہ سوچ کے سبحان اللہ کہیے کہ ہم اپنے آپ پہ احسان کر رہے ہیں، اس لیے کہ بڑائی ہم کسی بادشاہ کی نہیں، بڑائی ہم اپنے رب کی بیان کر رہے ہیں۔ تو رب کی بڑائی بیان کرتے رہیے، رب کی پاکی بیان کرتے رہیے۔ ایسی مجلسوں میں آپ کی شرکت جب ہو، با ادب ہو کے بیٹھا کیجیے، با سلیقہ ہو کر بیٹھا کیجیے، اس لیے کہ روئے زمین پر آدمیوں کی کمی نہیں، روئے زمین پر بنی آدم کی کمی نہیں۔ ہر خطے میں اولاد آدم ہے، ہر چپے میں آدم کی اولاد ہے، لیکن ہر کوئی چاہ کے بھی ایسی مجلسوں میں حاضری نہیں دے پاتا۔ ایسی مجلسوں میں شرکت اسی کی ہوتی ہے جس پہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، اور اللہ کا فضل اسی پہ ہوتا ہے جس پہ مصطفیٰ جان رحمت کا کرم ہوتا ہے۔ تو جب ایسی مجلسوں میں حاضری ہو، رب کی جانب لو لگائیے اور کہیے مولا تو نے میری کون سی ادا پسند فرما لی کہ ایک رات تو نے اپنے محبوب کے ذکر کے لیے ہم جیسے گناہگار کو چن لیا۔ سبحان اللہ، ورنہ ہم تو انسان ہیں، اللہ جب چاہتا ہے کنکروں سے بھی اپنے محبوب کا ذکر کرا لیتا ہے، پتھروں سے بھی اپنے محبوب کا ذکر کرا لیتا ہے۔ ہم اس نبی کا شان، ہم اس نبی کی عظمت بیان کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اور سننے بیٹھے ہیں، ہم اس نبی کا قصیدہ پڑھنے بیٹھے ہیں، ہم اس نبی کی نعت سنانے بیٹھے ہیں جس نبی کا کوئی جواب نہیں ہے۔ دنیا میں ہر انسان کا جواب ہوتا ہے، ہر ویکتی کا جواب ہوتا ہے، ہر فرد کا جواب ہوتا ہے، ہر انسان کا جواب ہوتا ہے۔ روئے زمین کی خاک چھانیے، پورے روئے زمین پہ نظر دوڑا لیجئے، کوئی ایسا انسان نہیں جس کا جواب نہ ہو۔ ابو علی سینا ہے تو اس کا جواب ہے، سقراط ہے تو اس کا جواب ہے، بقراط ہے تو اس کا جواب ہے۔ کوئی ایسا مصنف نہیں جس کا جواب نہ ہو، کوئی ایسا رائٹر نہیں جس کا جواب نہ ہو، کوئی ایسا صدر نہیں جس کا جواب نہ ہو، کوئی ایسا پرائم منسٹر نہیں جس کا جواب نہ ہو۔
بھارت کا پرائم منسٹر ہے تو اس کا بھی جواب ہے، پاکستان کا پرائم منسٹر ہے تو اس کا بھی جواب ہے، ترکی کا پریزیڈنٹ ہے تو اس کا بھی جواب ہے، امریکہ کا پریزیڈنٹ ہو تو اس کا بھی جواب ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں جس کا جواب نہ ہو، دنیا میں کوئی ایسا ویکتی نہیں جس کا جواب نہ ہو، دنیا میں کوئی ایسا فرد نہیں جس کا جواب نہ ہو۔ لیکن مومنوں قربان جاؤ، ہم اس نبی کی مجلس میں بیٹھے ہیں جس نبی کا کوئی جواب نہیں، جس مصطفیٰ کا کوئی جواب نہیں۔ نہ نبی کے زلف معمر کا جواب ہے، نہ نبی کے تن نازنین کا جواب ہے، نہ نبی کے جسم اطہر کا جواب ہے، نہ مصطفیٰ کے روح انور کا جواب ہے۔ میرے نبی تو اتنے لاجواب ہیں، میرے مصطفیٰ تو اتنے لاجواب ہیں کہ آج ہماری عورتیں جب کسی پارٹی میں جایا کرتی ہیں، کسی گھوشتی میں جایا کرتی ہیں، عطر کا استعمال کیا کرتی ہیں۔ اگرچہ عورتوں کے لیے خوشبو لگانا منع، لیکن عطر کا استعمال کیا کرتی ہیں، خوشبو کا استعمال کیا کرتی ہیں، گلاب کا استعمال کیا کرتی ہیں، چمیلی کا استعمال کیا کرتی ہیں۔ پہلے زمانے میں بھی عورتیں جب کسی پارٹی میں جایا کرتی تھی، کسی گھوشتی میں جایا کرتی تھی، عطر کا استعمال کیا کرتی تھی، گلاب کا استعمال کیا کرتی تھی، خوشبوؤں کا استعمال کیا کرتی تھی، چمیلی کا استعمال کیا کرتی تھی۔ لیکن جب کہیں پہ سیدہ عائشہ سے ملاقات ہو جاتی تو وہ عورتیں سیدہ عائشہ سے یہی سوال کیا کرتی، اے عائشہ، ہم نے تو گلاب کا استعمال کیا ہے، ہم نے تو خوشبو کا استعمال کیا ہے، ہم نے تو چمیلی کا استعمال کیا ہے، اے عائشہ تم نے کون سی خوشبو کا استعمال کیا جس کے خوشبوؤں کا جواب نہیں؟ تو سیدہ عائشہ جواب دیتی، ہم نے کوئی خوشبو کا استعمال نہیں کیا، ہم نے کوئی چمیلی کا استعمال نہیں کیا، ہم نے تو نبی کا پسینہ لگا لیا ہے جس کے نعرہ تکبیر و نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ بہت کہ اس نبی کا قصیدہ پڑھنے بیٹھے ہیں جن کا کوئی جواب نہیں ہے۔ ایسی مجلسوں میں جب آپ کی شرکت ہو، اس امید کے ساتھ آیا کیجئے، مولا تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں لو لگا کے کہا کیجئے، اے میرے مولا، عبادتیں تو اس قابل نہیں، ہماری ریاستیں تو اس قابل نہیں، محبوب کی مجلس سجی ہے، حاضر آ چکا ہوں، مولا تو اسے قبول فرما لے، یا رسول اللہ تو اسے قبول فرما لے۔ خدا کی قسم، اگر رب نے یہ ادا پسند فرما لی، میرے نبی نے یہ ادا پسند فرما لی، بروز قیامت تجھے مارا مارا پھرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ لوگ جب اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، عصیاں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، سب مددگار کو تلاشیں گے، مارا مارا پھرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ مصطفیٰ اپنے چادر تطہیر میں چھپا لیں گے، نبی اپنی چادر میں چھپا لیں گے، اور جسے نبی اپنی چادر میں چھپا لے، گناہگار کیوں نہ ہو، بدکار کیوں نہ ہو، سیاہکار کیوں نہ ہو، اسے کوئی نکالنے والا نہیں ہوگا۔ جس کے جانب دیکھ کر بریلی والے بے ساختہ پکار اٹھے، ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، یا رسول اللہ علیہ السلام، وہ کیا ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس امید کے ساتھ آیا کیجئے کہ مصطفیٰ کے دامن میں ہمیں چھپنے کی جگہ مل جائے، تاکہ آپ کا آنا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاتھوں کو اٹھا کر کہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، لائق کے کہیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ باتوں کو سنیے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے جانب آیا اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب۔ نور سے مراد نبی کونین کی ذات ہے، اور روشن کتاب سے مراد قرآن ہے۔
قرآن ہے، سنیوں اپنی قسمت پہ ناز کرو. آپ کی حاضری ایسی مجلس میں ہوئی ہے جہاں پہ قرآن کی باتیں کی جا رہی ہیں، صاحب قرآن کی باتیں کی جا رہی ہیں. نہ قرآن کا جواب ہے نہ صاحب قرآن کا جواب ہے. جس جگہ پہ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے شیطان ہو تو بھاگ جاتا ہے، اور جس جگہ پہ صاحب قرآن کا قدم پڑ جاتا ہے یثرب ہو تو مدینہ بن جاتا ہے، یثرب ہو تو دارالشفا بن جاتا ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہاری جانب آیا اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب. اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں اولو ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا اور اسی نور سے تمام کائنات کو جلوہ ظہور میں لایا. تمام انبیاء میں نور محمد ہیں. رب تبارک و تعالیٰ کی جب مرضی ہوئی، اللہ نے جب چاہا کہ کائنات کو نور محمد سے روشن کر دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کی تخلیق فرمائی. حضرت آدم کی پیشانی میں نور محمد کو چمکایا، پھر وہ نور اسلاب طاہرہ اور ارحام طیبہ سے منتقل ہوتے ہوئے حضرت عبد المطلب تک پہنچا. عبد المطلب کون ہے؟ ذرا زور سے بول لیجئے. عبد المطلب کون ہے؟ میرے نبی کے دادا ہیں. کون ہے؟ میرے آقا کے دادا ہیں. عبد المطلب کے پیشانی میں نور محمد چمک رہا تھا. یہ وہ زمانہ تھا جب شاہ فیل نے ٹھان لیا تھا کہ کعبے کے در و دیوار کو مٹا دیا جائے، کعبۃ اللہ کے وجود کو ختم کر دیا جائے، کعبۃ اللہ کو منہدم کر دیا جائے. شاہ فیل اپنے لشکر کے ساتھ آیا تھا کعبے کے وجود کو مٹانے کے لیے، کعبے کے در و دیوار اور کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے. سردار قریش عبد المطلب کے اونٹوں کو بادشاہ نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ سردار قریش عبد المطلب کے اونٹوں کو اپنے قبضے میں لے لو. جیسے ہی بادشاہ نے حکم دیا، ابرہہ نے حکم دیا، ابرہہ نے جیسے ہی حکم دیا، فوجیوں نے سردار قریش عبد المطلب کے اونٹوں کو اپنے قبضے میں لے لیا. اب جب اپنے قبضے میں لیا، سردار قریش اپنے خاندان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، قبیلہ قریش کے لوگوں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں، اے میرے قبیلے کے لوگوں، وہ ابرہہ، وہ شاہ فیل جو خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے ارادے سے آیا ہے، کعبۃ اللہ کو توڑنے کے ارادے سے آیا ہے، کعبے کے وجود کو خطرے میں لانے کے ارادے سے آیا ہے، انہوں نے میرے اونٹوں کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے، انہوں نے میرے اونٹوں کو اپنی حراست میں لے لیا ہے. چلو چلے میرے اونٹوں کو چھڑایا جائے، کیا تم میرے ساتھ دو گے؟ جب اپنے خاندان والوں سے کہا تھا عبد المطلب نے، تمام خاندان کے لوگوں نے تڑپ کر کہا تھا، ذرا غور سے میری باتوں کو سننے کی کوشش کیجئے گا. کہا تھا اے عبد المطلب، اے شاہ فیل، بادشاہ سے ہم کیسے لڑیں گے؟ بادشاہ سے ہم کیسے جنگ کریں گے؟ فوجیوں کا دستہ اس کے ساتھ ہے، لشکر کے ساتھ وہ آیا ہے. آپ کے پاس نہ فوجیوں کا دستہ ہے نہ آپ کے ساتھ کوئی لشکر ہے. آپ کیسے جنگ کرو گے؟ آپ کیسے اس سے جیتو گے؟ اس وقت عبد المطلب نے اپنے خاندان کے لوگوں کو جواب دیا تھا، او میرے خاندان کے لوگوں، او قبیلہ قریش کے لوگوں، میری پیشانی میں جو نور چمک رہا ہے، جس کی شعاعیں کعبۃ اللہ کی دیواروں سے ٹکراتی ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جیت ہماری ہوگی، فتح یاب ہم ہوں گے. جیسے ہی عبد المطلب نے اپنے خاندان کے لوگوں سے کہا چلیے پھر چھڑانے کے لیے چلا جائے. حضرت عبد المطلب چند لوگوں کے ساتھ شاہ فیل کے در پہ پہنچتے ہیں، ابرہہ بادشاہ کے در پہ پہنچتے ہیں. جیسے ہی ابرہہ بادشاہ کی نظر پڑی، عبد المطلب کو دیکھتے ہی اپنے لوگوں کو حکم دیا کہ عبد المطلب کو آنے دیا جائے، سردار قریش کو میرے قریب لایا جائے. جیسے ہی سردار قریش کو ابرہہ کے سامنے لایا گیا، اسے زمین پہ نہ بیٹھا کر بادشاہ نے اپنے تخت پہ اپنے بغل میں بیٹھایا. میں نے عالم تصور میں پوچھا، اے شاہ فیل، انسان مروب اس وقت ہوتا ہے، انسان خوف اس وقت کھاتا ہے جب اس کے
سامنے اس سے بڑی طاقت ہو، جب اس کے سامنے اس سے بڑا بہادر ہو، آنے والا کوئی جنگجو نہیں ہے، آنے والا فوجیوں کے ساتھ نہیں آیا ہے، آنے والا لشکر کے ساتھ نہیں آیا ہے، پھر آپ اپنی تخت پہ جگہ کیوں دے رہے ہو؟ پھر آپ اس سے مرعوب کیوں ہو رہے ہو؟ تو شاہ پیل جواب دیتا ہے، ہم عبد المطلب سے خوف نہیں کھا رہے ہیں، ہم عبد المطلب سے مرعوب نہیں ہو رہے ہیں، عبد المطلب کی پیشانی میں جو نور محمد چمک رہا ہے میں اس سے مرعوب ہو چکا ہوں، میں اس سے خوف کھا چکا ہوں۔ اللہ اکبر، واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، نعرہ تکبیر۔ عبد المطلب کو اپنے تخت میں اپنے بغل میں بیٹھایا بادشاہ نے۔ عبد المطلب سے پوچھا گیا، بولیے سردار کیوں آئے ہیں؟ سردار قریش عبد المطلب کہتے ہیں، میرے اونٹوں کو آپ نے اپنے قبضے میں لیا۔ غور سے سنیے گا میری باتوں کو، میرے اونٹوں کو آپ نے اپنے قبضے میں لیا؟ ابرہہ بادشاہ کہتا، ہاں ہاں، آپ کے اونٹوں کو میں نے اپنے قبضے میں لیا۔ کہا، انہی اونٹوں کو چھڑانے کے واسطے آیا ہوں۔ شاہ پیل جواب دیتا ہے، عبد المطلب، آپ کے لیے میرے دل میں اتنی جگہ ہے، آپ کے لیے میرے دل میں اتنی محبت ہے کہ آپ صرف اونٹوں کے حوالے سے نہیں، کعبۃ اللہ کے حوالے سے بھی کہتے تو میں کعبے پہ حملہ نہ کرتا۔ عبد المطلب کا تاریخی جملہ نوٹ کر لیجئے۔ عبد المطلب جواب دیتے ہیں، اے بادشاہ، اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس لیے میں اونٹوں کو چھڑانے کے واسطے آیا۔ کعبہ کا مالک میں نہیں، کعبہ کا مالک تو پروردگار ہے، اور جو خدا کعبے کا مالک ہے وہ اپنے گھر کی حفاظت ضرور کرے گا۔ آج ہماری مسجدوں پہ بلڈوزر چلایا جا رہا ہے، ہماری مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے۔ اے مسلمانوں، ہو سکے تو مقابلہ کرو، اگر مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، عناصر قوتوں سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہتاش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بارگاہ مولا میں دعا کرتے رہنا، اے میرے مولا، اتنی طاقت تو نہیں کہ عناصر قوتوں سے ٹکرا سکوں، اتنی تو قوت نہیں کہ باطل طاقتوں سے لڑ سکوں۔ اے میرے مولا، جس طرح تو نے کعبۃ اللہ کی حفاظت ابرہہ سے کی تھی، ویسی ہی تو ہماری مسجدوں کی بھی حفاظت فرما۔ خدا کی قسم، جس دن خلوص نکت کے ساتھ یہ دعا آپ کرو گے، ہماری مسجدوں کی بھی حفاظت ہوتی جائے گی، ہماری آبادیوں کی بھی حفاظت ہوتی جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پیارے آقا سے ٹائم ہو گیا کیا؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مصطفیٰ کے آمد پہ بولو، کوئی بھی خطیب بولے گا بہت دیر تک بولتا رہے گا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پیارے آقا کی آمد سے پہلے دنیا کی کیا حالت تھی، علماء کی زبانی آپ سن چکے ہوں گے۔ جس ہندوستان کے زمین پر ہمارا شب و روز گزر رہا ہے، کروڑوں معبودان باطلہ کی پرستش کی جا رہی تھی، چائنا کی بھی یہی حالت تھی۔ یورپ اگرچہ ایک بڑی سلطنت تھی، لیکن یورپ کے زمین پر 3 خداؤں کو ماننے پر امادہ ہو چکے تھے، تسلیس اختیار کر چکے تھے۔ ایک حضرت عیسیٰ کو خدا مانتے تھے، دوسرا مریم کو خدا مانتے تھے، تیسرا عیسیٰ جسے کہتے ہیں اسے خدا مانتے تھے۔ عرب، جس عرب کے زمین پر پیارے آقا کی تشریف آوری ہوئی ہے، جس عرب کے زمین پر کعبۃ اللہ بھی ہے، جس عرب کے زمین پر حجر اسود بھی ہے، جس عرب کے زمین پر مقدس مقامات ہیں، وہ کعبہ ہے عرب کے زمین پر، جس کعبے کے حوالے سے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، انسان گنہگار کیوں نہ ہو، بدکار کیوں نہ ہو، سیاہکار کیوں نہ ہو، خطاکار کیوں نہ ہو، جو صدق دل سے توبہ کرتا ہے، کعبہ کا طواف کر لیتا ہے،
اللہ اس کی تمام خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وہ کعبہ عرب کی زمین پر ہے، کعبۃ اللہ تو وہاں ضرور ہے، حجر اسود تو وہاں ضرور ہے، مقدس مقامات تو وہاں ضرور ہیں، لیکن پھر بھی عرب کی زمین کی حالت اچھی نہیں تھی۔ جس کعبے کے حج کے لیے پوری دنیا سے لوگ جایا کرتے تھے، پوری دنیا سے لوگ جایا کرتے ہیں، ہندوستان سے بھی جایا کرتے ہیں، پاکستان ہو یا لبنان ہو، امریکہ ہو یا یورپ کا کوئی ملک ہو، پوری دنیا کا مسلمان جس کعبہ کا طواف کے لیے جایا کرتے ہیں، اس کعبے کے اندر ایک دو بت نہیں، 360 بت رکھے گئے تھے۔ لات بھی وہی تھا، منات بھی وہی تھا، حبل بھی وہی تھا، عزا بھی وہی تھا، اور کعبے کے چہار دیواری کے ارد گرد شعر و شاعری کا بازار گرم کیا جاتا تھا۔ جس کی شاعری اچھی ہوتی تھی کعبۃ اللہ کے دیوار سے لٹکا دی جاتی تھی۔ کعبۃ اللہ کے چہار دیواری کے ارد گرد شراب نوشی کا بازار گرم کیا جاتا تھا۔ شراب کے نشے میں لوگ غریبوں کو تکلیف پہنچایا کرتے تھے، یتیموں کو مارا کرتے تھے، بے سہاروں کو تڑپایا کرتے تھے، اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے۔ آج لوگ گلا پھاڑ پھاڑ کر کہتے ہیں اسلام نے عورتوں کے حقوق کو پامال کیا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں اسلام نے عورتوں کو جو عظمت بخشی ہے، اسلام نے عورتوں کو جو بلندی دی ہے، اسلام نے عورتوں کو جو عزت بخشی ہے، کسی دھرم نے وہ عزت نہیں بخشی ہے، کسی مذہب نے وہ عزت نہیں بخشی ہے۔ مصطفیٰ کی تشریف آوری نہیں ہوئی تھی، لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہے تھے۔ مصطفیٰ کی تشریف آوری ہوئی، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے مومنو، جب تمہارے یہاں بیٹا پیدا ہو کم خوشیوں کا اظہار کرو، جب بیٹی پیدا ہو زیادہ خوشیاں منایا کرو۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ میرے مصطفیٰ حکم دیتے ہیں اس لیے کہ اگر بیٹا خدا کی نعمت ہے تو بیٹی خدا کی رحمت ہے۔ جن بیٹیوں کو گاڑا جا رہا تھا میرے مصطفیٰ نے ان بیٹیوں کو رحمت بتا دیا۔ وہی بیٹیاں جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ دے، نبی فرماتے عورت دنیا کی بہترین متاع ہے۔ وہی عورت جب ماں بن جائے، تعلیمات اسلام سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کعبۃ اللہ کی چوکھٹ کی حاضری تم بعد میں لگانا، حجر اسود کو تم بعد میں چومنا، مقام ابراہیم میں کھڑے ہو کر نمازیں تم بعد میں ادا کرنا، رکن جمانی اور رکن شامی کے درمیان کھڑے ہو کر دعائیں تم بعد میں کرنا، وقوف عرفہ تم بعد میں کرنا، مزدلفہ کا وقوف تم بعد میں کرنا، صفا مروہ کا چکر تم بعد میں لگانا، غوث اعظم کی چوکھٹ پہ حاضری تم بعد میں دینا، خواجہ معین الدین کی چوکھٹ پہ حاضری تم بعد میں دینا، اولیاء اللہ کی بارگاہوں میں حاضری تم بعد میں دینا، کسی پیر کے ہتھیلی کو تم بعد میں چومنا۔ اگر تمہاری ماں گھر میں زندہ ہے تو پہلے ماں کے قدم کو چوم لینا، اس لیے کہ تیری جنت کعبہ کے چہار دیواری کے نیچے نہیں ہے۔ اللہ نے مومنین کی جنت ان کے ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھ دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت والدین، نعرہ تکبیر۔ اسلام نے عورتوں کو حق دیا ہے، اسلام نے عورتوں کو عزت بخشی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں اسلام سے انسانیت کو نقصان پہنچا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں اسلام نے انسانیت کیا چیز ہے یہ دنیا والوں کو بتایا ہے۔ میرے پیغمبر نے انسانیت کا درس دیا ہے دنیا والوں کو، میرے پیغمبر نے انسانیت کا پاٹ پڑھایا ہے دنیا والوں کو، میرے پیغمبر نے دنیا کو سکھایا ہے کہ انسانیت کیا چیز ہے۔ پیغمبر تو انسانیت کا خیال اتنا رکھتے ہیں، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے کہتے اے میرے صحابیوں تم اپنے بچوں کو سنبھال لو۔ صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ علیہ السلام ہم اپنے بچوں کو کیسے سنبھالیں گے، ہم اپنے بچوں کو کیسے روکیں گے، ہم اپنے بچوں کو کس چیز سے روکیں گے، ہم اپنے بچوں کو کس چیز سے سنبھالیں گے۔ میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابیوں تم اپنے بچوں
بچوں کو روک لو، اس لیے کہ تمہارے بچے پرندوں کے گھونسلوں کو اکھاڑ کر پھینک دیتے ہیں، جس سے پرندوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! جو پیغمبر پرندوں کا اتنا خیال رکھتے ہوں، وہ پیغمبر پوری انسانیت کا کتنا خیال رکھتے ہوں گے۔ جہان والوں کو بتایا ہے میرے نبی نے انسانیت کیا چیز ہے، دنیا والوں کو پڑھایا ہے میرے مصطفیٰ نے انسانیت کس شے کا نام ہے۔ ہاتھوں کو اٹھا کر کہیے یا رسول اللہ، زندگی کے ساتھ کہیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ سنت تشریف فرما ہے، ندیم رضا فیضی سے بھی آپ سماعت کریں گے، علامہ شہاب الدین ثقافی سے بھی آپ سماعت کریں گے۔ چند آپ کے سماعتوں کے حوالے اور کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے زندگی کا ثبوت دیجئے، کہیے یا رسول اللہ، زور سے کہیے یا رسول اللہ۔ میرے آقا نے انسانیت کا پاٹ کیسے پڑھایا ہے، میرے آقا نے جہان والوں کو انسانیت کا درس کیسے دیا ہے، میرے آقا نے انسانیت کا سبق جہان والوں کو کیسے دیا ہے۔ وہ ماحول میں میرے آقا تشریف لائے جہاں پہ بیٹیوں کو گاڑا جا رہا تھا، عورتوں کو منحوس سمجھا جا رہا تھا، ننگے ہو کر کعبے کا طواف کیا جا رہا تھا، غریبوں کو دبوچا جا رہا تھا، یتیموں کو للکارا جا رہا تھا، یتیموں کو مارا جا رہا تھا۔ میرے آقا نے انقلاب پیدا کرنے کے لیے صرف احکامات جاری نہیں فرمائے ہیں، میرے آقا نے تو کر کے دکھایا ہے، میرے آقا نے تو عملی جامہ پہنا کر دکھایا ہے، میرے آقا نے تو یتیموں کا سہارا بن کے دکھایا ہے، میرے آقا نے تو غریبوں کا سہارا بن کر دکھایا ہے۔ آقا دو جہاں نے انسانیت کو زندہ کیسے کیا، جہان والوں کو کیسے سمجھایا کہ انسانیت کس شے کا نام ہے۔ ذرا توجہ کے ساتھ میری باتوں کو سنیے، غور سے میری باتوں کو سننے کی کوشش کیجیے۔ عمر کی دور خلافت ہے، حضرت عمر کا نام سنے آپ؟ عمر کا نام سنے؟ بولیے نا بھائی، زور سے بولیے، عمر کا نام سنے ہیں؟ بولیے ہاں سنے ہیں نا۔ حضرت عمر کون ہے؟ میرے آقا کے صحابی ہیں، خلیفہ دوم ہیں۔ عمر کی ذات تو وہ ذات ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ عمر کی ذات تو وہ ذات ہے۔ آج ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، شیطان ہمیں بہکاتا ہے۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں، شیطان ہمیں روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، شیطان ہمیں روکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن عمر کی ذات وہ ذات ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے کہ جس گلی سے میرا عمر گزر جاتا شیطان بھی اپنا راستہ بدل لیتا۔ اللہ اکبر! نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد، نعرہ تکبیر۔ وہی عمر کی دور خلافت ہے، عمر کا زمانہ ہے۔ ایک دیہاتی اپنے گھر سے سفر کے ارادے سے نکلتا ہے، اپنی بیوی کو ساتھ لیتا ہے، اس کی اہلیہ حالت حمل میں تھی، اور جب حمل کی حالت میں کوئی عورت ہوتی ہے اور بچہ جننے کو قریب ہوتی ہے تو اسے ایک خاتون کی ضرورت پڑتی ہے۔ دیہاتی سفر کرنے لگا اپنی اہلیہ کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی محترمہ کے ساتھ، کچھ ہی دور گیا تھا، رات نے وقت سے پہلے سیاہ صفحے بکھیر دی، رات کی کالی گھٹا میں اب وہ راستہ بھولنے لگا۔ تخلیہ زمین پہ جا کے خیمہ نصب کرتا ہے، خیمہ نصب کرنے کے بعد اپنی بیوی کو خیمے کے اندر رکھتا ہے، خود باہر آتا ہے، کبھی پورب کے جانب دیکھتا ہے، کبھی پچھم کے جانب دیکھتا ہے، کبھی اتر کے جانب دیکھتا ہے، کبھی دکھن کے جانب دیکھتا ہے، اس لیے کہ جو کھانے کا سامان گھر سے لے کے نکلا تھا، پینے کا پانی گھر سے لے کے نکلا تھا، پانی بھی ختم ہو چکا تھا، کھانا بھی ختم ہو چکا تھا، نہ کھانے کو کوئی چیز ہے نہ پینے کا پانی ہے۔ اپنی اہلیہ کو خیمے کے اندر رکھ لیا، باہر آ کے چاروں طرف دیکھنے لگا، کاش کوئی مدد کرنے والا مل جائے، کاش کوئی پرسانے حال مل جائے، کاش کوئی ہماری حالت کو سمجھنے والا مل جائے۔ رات کے سناٹے میں ملتا
ملتا بھی کون, رات کی تاریکی میں ملتا بھی کون. تخلیقہ زمین پہ گیاسو حسرت بھری نگاہ سے چاروں طرف دیکھنے لگا, دل ہی دل دعا کرنے لگا, مولا تو بھیج دے کسی کو جو ہماری مدد کر سکے, رات کی تاریکی میں جو ہمارا کام آ سکے. دل ہی دل دعائیں کرنے لگا, چاروں طرف حسرت بھری نگاہ سے دیکھنے لگا. رات کے سناٹے میں کوئی مدد کو نہیں آ رہا تھا, رات کے سناٹے میں کوئی پرسان حال نہیں آ رہا تھا. مایوس ہو کے کھڑا راہوں کو تک رہا تھا. اچانک ایک انسان کے آنے کی آہٹ کا احساس ہوتا ہے. جیسے ہی محسوس کیا اس نے فوراً کھڑا ہو گیا, راہ تکنے لگا. کچھ ہی چھنوں میں ایک نقاب پوش قریب آتا ہے. ذرا ذہن کو قریب کیجئے, سننے میں مزہ آئے گا. توجہ کو قریب کیجئے, ہاتھوں کو اٹھا کر کہیے یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. توجہ کو سمیٹیے, دیکھیے میری جانب دیکھیے. اب جیسے ہی دیکھا اس نے کہ ایک نقاب پوش آیا ہے, حسرت بھری نگاہ سے اس کے جانب دیکھنے لگا. کہا اے نقاب پوش, رات کے سناٹے میں آپ کون ہو؟ میں آپ کو پہچانتا تو نہیں ہوں, میں آپ کو جانتا تو نہیں ہوں. میں گھر سے سفر کیا ہوں, رات کی کالی گھٹا چھا چکی ہے, رات کے سناٹے میں کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. دیکھیے نا ہمارے پاس کھانے کو بھی کوئی چیز نہیں ہے, پینے کے لیے بھی پانی نہیں ہے. جیسے ہی مسافر نے اتنا کہا, دیہاتی شخص نے اتنا کہا, نقاب پوش کہتا ہے اے مسافر پہلے یہ بتا اس خیمے کے اندر کون ہے, خیمے کے اندر کون ہے. مسافر کہتا ہے اے نقاب پوش اگر مدد کرنی ہے تو مدد کیجئے, یہ مت پوچھئے کہ خیمے کے اندر کون ہے. لیکن اصرار پہ اصرار کرتے رہے, بارہا یہی سوال کرتے رہے نقاب پوش. تب وہ مسافر کہتا ہے خیمے کے اندر کوئی اور نہیں ہے, آپ کیوں جاننا چاہتے ہیں؟ وہ نقاب پوش کہتا ہے اے مسافر میں تم سے ہرگز نہیں پوچھتا کہ خیمے کے اندر کون ہے, لیکن خیمے کے اندر سے رونے کی آواز آ رہی ہے, آہو بکا کی آواز آ رہی ہے, گڑ گڑاہٹ کی آواز آ رہی ہے. اب تو تمہیں بتانا ہوگا کہ خیمے کے اندر کون ہے. وہ مسافر کہتا ہے خیمے کے اندر جو رو رہی ہے, خیمے کے اندر جس کی رونے کی آوازیں آ رہی ہیں, وہ کوئی پرایا نہیں ہے, وہ میری شریک حیات ہے, وہ میری بیوی ہے. راستے میں کھانے کا بھی سامان ختم ہو چکا ہے, پینے کے لیے بھی پانی نہیں ہے. میری اہلیہ حالت حمل میں ہے, بچہ جننے کا وقت قریب ہے, خاتون کی ضرورت ہے, اس کے پاس کوئی خاتون نہیں ہے, اس کی خدمت کے لیے کوئی عورت نہیں ہے. بھوک سے تڑپ رہی ہے, شدت بھوک سے نڈھال ہو رہی ہے, شدت پیاس سے تڑپ رہی ہے. اے نقاب پوش ہو سکتا ہے تو میری مدد کیجئے. نقاب پوش کہتا ہے اے مسافر تھوڑی دیر انتظار کر لے, میں تیرا کام آتا ہوں. نقاب پوش اپنا گھر جاتا ہے, اپنی بیوی سے جا کے کہتا ہے اے خاتون, اے میری شریک حیات, کیا تم نیک کام کرنا چاہتی ہو؟ اہلیہ جواب دیتی ہے اے میرے شوہر انعامدار, اے میرے سرتاج, میں ہر وہ کام کرنا چاہتی ہوں جس میں میرے رب کی رضا ہو, جس سے اللہ راضی ہو. وہ نقاب پوش اپنی بیوی سے کہتا ہے اے میری شریک حیات, ایک مفلوق الحال ہے, ایک مسافر ہے, ایک غریب الوطن ہے, اس کے ساتھ اس کی اہلیہ ہے, اسے ایک خاتون کی ضرورت ہے, چلو تمہیں اس کی خدمت کے لیے چلنا ہے. خاتون تیاری کرتی ہے, ضروریات کے سامان لے لیتی ہے, آٹا بھی لے لیتی ہے, جو بھی لے لیتی ہے, آگ جلانے کے لیے ضروریات کے سامان بھی لے لیتی ہے. اس تخلیقہ زمین پر جب پہنچتی ہے اپنے شوہر سے کہتی ہے اے میرے شوہر انعامدار حکم دیا جائے. نقاب پوش حکم دیتا ہے اے میری اہلیہ, اے میری شریک حیات, اس خیمے کے اندر ایک خاتون ہے جو بچہ جننے والی ہے, جا تو اس کی مدد کر, جاؤ تم اس کی خدمت کرو. خاتون خیمے کے اندر چلی جاتی ہے, اس ضرورت مند عورت کی خدمت کرنے لگتی ہے. باہر وہ نقاب پوش بیٹھا ہے, تھوڑی دیر کے بعد وہ نقاب پوش کھانا بنانا شروع کرتا ہے. مسافر ادھر سے آتا ہے, پوچھتا ہے اے نقاب پوش آپ رات کی تاریکی میں کام آ رہے ہیں, آپ نے اپنی اہلیہ کو لایا ہے, میری اہلیہ کے خاطر آپ نے اپنی خاتون کو لایا ہے. اے نقاب پوش میں آپ کو جانتا تو نہیں, میں آپ کو پہچانتا تو نہیں, آپ میری مدد کر رہے ہو, لیکن اتنا بتائیے کیا آپ نے کبھی کھانا تیار کیا ہے, کیا آپ نے کبھی
کھانا بنایا ہے؟ نقاب پوش جواب دیتا ہے اے مسافر، اے غریب الوطن، اے بندے خدا، ہم نے کبھی کھانا بنایا نہیں، تمہارے لیے کوشش ضرور کر رہا ہوں، کوشش ضرور کر رہا ہوں۔ نقاب پوش کھانا تیار کرنے لگتا ہے، جب مکمل کھانا تیار ہو جاتا ہے مسافر کو کھانا کھلاتا ہے، خیمے میں خاتون کے لیے کھانا بھیجتا ہے۔ بھوک، شدت بھوک سے جو تڑپ رہی تھی، بھوک سے نڈھال ہو چکی تھی، کھانا کھا کے آسودہ ہو جاتی ہے، باہر کے سیراب ہو جاتا ہے، شکم شیر ہو جاتا ہے۔ اب تک یہ پتہ نہیں چلا تھا رات کے سناٹے میں ایک غریب کے لیے جو کام آ رہا ہے، رات کے تاریکی میں ایک مفلوق الحال کے لیے جو خدمت کر رہا ہے، خادم کی حیثیت سے خدمت کر رہا ہے، یہ ہے کون؟ اب تک یہ پتہ نہیں چلا تھا، اب تک یہ راز فاش نہیں ہوا تھا کہ ایک غریب آدمی کے لیے رات میں جاگ جاگ کر کھانا بنا رہا ہے، کبھی پانی پیش کر رہا ہے، یہ ہے کون؟ اب تک یہ پتہ نہیں چلا تھا، معلوم نہیں ہوا تھا۔ اچانک خیمے کے اندر سے آواز آتی ہے، امیر المومنین مبارک ہو، آپ کے مسافر دوست کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ جیسے ہی امیر المومنین کا لفظ سنا، دیہاتی فوراً آ کے امیر المومنین کے قدموں میں گر پڑا، کہا حضور میری غلطیوں کو معاف کر دیجئے، میری خطا کو معاف کر دیجئے۔ سرکار امیر المومنین آپ ہی ہیں؟ کہا ہاں ہاں امیر المومنین میں ہی ہوں۔ عمر آپ ہی ہیں؟ کہا ہاں ہاں عمر میں ہی ہوں۔ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے آپ ہی ہیں؟ کہا ہاں ہاں حاکم وقت میں ہی ہوں۔ کہا حضور میری غلطی کو معاف کر دیجئے، میری خطا کو معاف کر دیجئے۔ خادم کے طرح آپ کے ساتھ میں برتاؤ کرتا رہا، رات کی تاریکی میں آپ نے میرے لیے کھانا بنایا، آپ کی خاتون اول کی حیثیت رکھتی ہے، میری اہلیہ کے لیے آپ نے خادمہ بنایا، حضور میری خطاؤں کو معاف کر دیجئے، میری غلطی کو معاف کر دیجئے۔ سرکار میری غلطی معاف کر دیجئے، میں نے تجاوز کیا، میں نے زیادتی کیا، حضور معلوم نہیں تھا، غلطی کو معاف کر دیجئے نا۔ عمر کہتے مسافر سر اٹھا، مسافر سر اٹھا، مسافر سر اٹھاتا ہے۔ اب عمر پوچھتے ہیں اے مسافر تمہیں معلوم ہے یہ کون سی زمین ہے؟ مسافر کہتا حضور ہمیں معلوم نہیں۔ عمر کہتے مسافر گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ کوئی عام زمین نہیں، یہ مدینہ ہے، مدینہ جہاں صرف غریب امیروں کا نہیں فقیروں کا بھی استقبال کیا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ زندہ آباد۔ غریبوں کو مارا جا رہا تھا، غریبوں کو تڑپایا جا رہا تھا، یتیموں کو ستایا جا رہا تھا۔ آقا نے ایسا چراغ روشن کیا جس چراغ کی روشنی میں روشن ہو کر آقا تو آقا غلام بھی انسانیت کا محافظ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، تو انسانیت کیا چیز ہے یہ میرے آقا نے جہان والوں کو بتایا ہے۔ انسانیت کس شے کا نام ہے یہ میرے آقا نے دنیا والوں کو بتایا ہے۔ ایک بات میں آخری بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، بتائیے میرے آقا عداوت پھیلانے آئے یا محبت؟ بولیے بولیے بولیے، میرے آقا کسی کا دل توڑنے آئے ہیں؟ نہیں۔ آج ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، مسلمان ہیں، اپنے آپ کو اسلام والا کہتے ہیں، پیارے آقا کے غلامی کا دم بھرتے ہیں، لیکن میری ذات سے کسی کا دل دکھتا ہے، میری ذات سے کسی کے دل کو ٹھیس پہنچتا ہے۔ یاد رکھیے میرے آقا کسی کا دل توڑنے نہیں آئے، آقا تو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کے آئے ہیں۔ سبحان اللہ، مصطفیٰ نے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑا ہے۔ اگر آقا کا غلام ہو تو یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہماری ذات سے کسی کو اذیت نہ پہنچے۔ محبت کی ہوا قائم کیجئے، محبت کی فضا قائم کیجئے، نماز کی پابندی کیا کیجئے۔ آمد رسول کے موقع پر ہم جلسے کا اہتمام تو خوب کرتے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب اس روئے زمین پر تشریف لائے تو میرے آقا نے سب سے پہلا کون سا کام کیا؟ سجدہ کیا۔ کیا کیا ہے؟
سجدہ کیا ہے. میرے نبی نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ سجدہ کیا ہے. رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا ہے. نبی تشریف لاتے ہی سجدہ کر کے تمام مومنین کو پیغام دے رہے ہیں. اے مومنوں، پریشانیوں میں رہو تو نماز پڑھو، مصیبتیں گھیر لے تو نماز پڑھو، دکھوں میں مبتلا ہو جاؤ تو نماز پڑھو. اس لیے کہ پریشانیوں میں بھی جب نماز پڑھو گے سر سجدے میں ہوگا، زبان پہ رب کی تسبیح ہوگی، ادھر رب کی عبادت بھی ہوتی جائے گی، پریشانیوں کا حل بھی نکلتا جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت. انسانیت کسی کا نام ہے. غریب ملے مدد کر لیا کیجئے، یتیم ملے سینے سے لگا لیا کیجئے، ضرورت مند ملے اس کا بھی کام آ جایا کیجئے. کی پابندی کیجئے، محبت کیجئے نبی سے تو سچی محبت کیجئے، پکی محبت کیجئے تو سچا عشق کیجئے. محبت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو ہو قلم تیرے.